رحیم السلام علیکم عالیز ویل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج یہ ویڈیو نمبر 2 ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، جس میں ہم ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے تصنیف کتابوں کے حوالے سے اور دیگر معلومات جو بنتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ آج کا سوال ہے، علامہ اقبال کی کس نظم کا یہ پہلا مصرع ہے؟ مسجد یہ دیا گیا ہے، تو یہ اس کا تھا، یہ یہاں سے ہے۔ سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، یہ ان کی کس نظم کا مصرع ہے؟ تو یہ مسجد کربلا ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد سوال ہے ہمارے پاس، مغلیہ سلطنت کے بانی شہنشاہ بابر کا مزار کہاں پر ہے؟ یہ افغانستان کے شہر غزنی میں موجود ہے۔ بچپن میں علامہ اقبال کے کیا شغل تھے، کیا کام کرتے تھے؟ کھیل کود میں مشغلے کیا تھے؟ کبوتر اڑانا، شطرنج کھیلنا وغیرہ۔ آپ نے کس سن میں BA پاس کیا اور کہاں سے؟ پنجاب یونیورسٹی سے 1997 میں۔ فلسفے میں آپ کے استاد کون تھے؟ پروفیسر تھامسن آرنلڈ تھے۔ پروفیسر آرنلڈ نے عربی کس مسلمان بزرگ سے پڑھی؟ مولانا شبلی مرحوم سے۔ علامہ اقبال نے لاہور کے ایک مشاعرے میں کون سی غزل پڑھی تھی؟ تو یہ تھی، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، قطرے جو تھے میرے ہر کے انفعال کے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے، یہ اس مشاعرے کے صدر کون تھے؟ شہزادہ مرزا ارشد گورگانی، جو کہ شاعر بھی تھے، اس مشاعرے کے صدر تھے۔ فلسفے میں آپ نے MA کس سن میں کیا؟ 1899 میں کیا۔ علامہ اقبال نے اپنی زندگی کا آغاز کس ملازمت سے کیا؟ MA کرنے کے فوراً بعد آپ نے اورینٹل کالج لاہور میں عربی کے استاد مقرر ہوئے۔ آفتاب اقبال کس سن میں پیدا ہوئے؟ آفتاب اقبال جو کہ ان کے بیٹے ہیں، ان کی پہلی بیوی سے، یہ اس شروع پارٹ 1 میں نے بتایا تھا، ان کی پہلی بیوی سے 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور وہ بتایا تھا کون تھے یہ اس حوالے سے۔ 1899 میں آپ نے کس سن میں انجمن حمایت اسلام میں پہلی بار نظم سنائی اور اس نظم کا عنوان کیا تھا؟ 1900 میں آپ نے 1900 کو فروری میں، یعنی 1900 فروری 1900 میں آپ نے نظم پڑھی۔ اس نظم کا عنوان تھا نالہ یتیم۔ علامہ اقبال کی 2 مشہور نظموں کے نام بتائیں۔ شکوہ، جواب شکوہ، آپ کوئی بھی بتا سکتے ہیں۔ کس سن میں علامہ اقبال نے وکالت شروع کی؟ 1908 میں آپ نے وکالت شروع کی۔ علامہ اقبال کس سن میں یورپ تشریف لے گئے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، 1905 میں یورپ تشریف لے گئے۔ علامہ اقبال نے دنیا کے کس شخص کو پیغمبر بی جبریل کہا ہے؟ تو وہ ہے یہودی النسل کارل مارکس، مصنف کتاب سرمایہ کو، جس نے دنیا کے معاشیات کا وہ نظریہ دیا جسے اسلام نے پیش کیا تھا۔ صاحب سرمایہ از نسل خلیل، یعنی آپ پیغمبر بی جبریل، یہ ان کا شعر ہے جس سے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے پیغمبر بی جبریل کہا ہے۔ برصغیر ہندوستان کا وہ کون سا بادشاہ تھا جسے علامہ اقبال نے خدنگ آخری کہا ہے؟ مغل بادشاہ سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر، جس نے نصف صدی سے زیادہ تک ہندوستان پر حکومت کی۔ ایاز کون تھا؟ ان کے شعر میں آ جاتا ہے، سلطان محمود غزنوی کا ایک خریدا ہوا غلام۔ ایاز تھا جس کی وفا، شیاری اور خدمت و خلوص نے سلطان محمود غزنوی کے دل پر قبضہ کر لیا تھا۔ علامہ اقبال نے محمود و ایاز کو بطور علامت بھی استعمال کیا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں اس علامت کا کیا مقصد ہے؟ اس علامت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں کوئی فرق و امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ابو لہب کون تھا اور کس کردار کا مالک تھا؟ ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چاچا تھا، لیکن اسلام کا بدترین دشمن، اور قرآن حکیم کے 30ویں پارے میں اس کے لیے ایک صورت بھی نازل ہوئی کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ابو لہب کس چیز کی علامت بن گیا؟ کفر کی۔ اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مستوی سے ہے، چراغ مستوی سے شرار بول اللہ، یعنی بمصطفیٰ برساں خویش را کے دیئے ہما اوست، اگر بان نر سیدی تمام بو علیہ است۔ اچھا، ابو تراب یا بو تراب کے معنی کیا ہیں اور یہ کن کا لقب ہے؟ بو تراب کے معنی ہے مٹی کا باپ، اور یہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ پورے مریم سے کیا مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ابو جہل کون تھا اور اس کا اصل نام کیا تھا؟ ابو جہل اسلام کا بدترین دشمن تھا، اس کا اصل نام عمرو تھا۔ علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے چراغ مستوی سے شرار ابو لہبی، یہ دوسرا مصرع ہے، اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ یہ پہلے بھی آ چکا ہے سوال، تو یہ اس کا پہلا مصرع آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے پوشش آریانی مردہ سے کیا مراد ہے؟
اس سے مراد عورت ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا سوال ہے، دربوزہ گر آتشی بیگانہ نہیں، بیگانہ میں نہیں ہے. علامہ کی اس نظم کا عنوان کیا ہے اور یہ کون کہتا ہے؟ نظم کا عنوان جگنو اور پروانہ ہے اور یہ جگنو پروانے سے کہتا ہے. ایک ہنگرین شاعر پٹونی اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا، اس کی لاش نہ ملی. علامہ اقبال نے اس پر اشعار لکھے. معنی میں ایک عجیب و شعر فرمایا ہے. آپ اس کا ایک مصرع بھی سنا دیں. بزمی نہ باز رفتی کے زمین بنودی. اچھا اس کے بعد ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. یہ بڑا ہی ان کا مشہور شعر ہے. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. یہ شعر علامہ اقبال کا ہے لیکن تصور اقبال کا نہیں ہے. بتائیے علامہ اقبال نے یہ تصور کس سے لیا ہے؟ یہ ان کی بال جبریل کے شروع میں لکھا ہوا ہے. بھرتری ہری، راجہ بھرتری ہری ان کا نام ہے، جو راج پاٹ چھوڑ کر جنگلوں کو چلا گیا تھا. علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اس مصرے میں دو شخصیتوں کا ذکر ہے. رومی سے مراد سکندر اعظم ہے جسے فاتح اعظم کہا جاتا ہے، اور حبشی سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حیات جاوداں بخشی. علامہ اقبال کا فارسی شعر ہے، میں رست مردے کے زنجیر غلام بشکن دیدہ ام از دروز نے دیوار زندان شمع. علامہ اقبال نے اس پہلے مصرے میں کس مرد عظیم کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اس میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا. قرۃ العین طاہرہ کہاں کی رہنے والی تھی اور اس کو کس نے قتل کیا؟ یہ ایران کی ایک شعلہ بیان شاعرہ تھی اور باپ کی مرید اور مبلغ شاہ قجار نے اسے قتل کر دیا تھا. جعفر اور صادق کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ غداران وطن تھے. انہوں نے اپنے حاکموں سے غداری کر کے انگریزوں کی حکومت کے لیے راستہ صاف کیا. جعفر بنگال کا تھا اور صادق جنوبی ہندوستان کا رہنے والا تھا. ان کے متعلق ایک ہی اور سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ کہ یہ کن نوابوں کے ملازم تھے؟ جعفر تو نواب سراج الدولہ کا حاکم بنگال کے فوجیوں کا سپہ سالار تھا، اور صادق شیر میسور جسے کہ آپ جانتے ہیں نواب فتح علی خان جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے کا ملازم تھا. اس سلسلے میں آپ بتائیے کہ جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے ان روحوں کو کس حال میں دیکھا ہے؟ وہ اپنے اس مردود فعل کی بنا پر خون کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں. بحر تقسیم کبور انجمن ساختہ اند. یہ مصرع علامہ اقبال نے کس بین الاقوامی جماعت کے متعلق کہا ہے؟ لیگ آف نیشنز یا جماعت الاقوام کے متعلق فرمایا تھا، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ختم ہو گئی. اس لیگ آف نیشنز کے ٹوٹ جانے کی علامہ اقبال پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی. اس کا کوئی ایک مصرع ثبوت کے طور پر بتائیں. بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی تھی. یہ ایک مصرع ہے. سوال ہے، سید جمال الدین افغانی کا اصلی نام کیا تھا اور آپ کہاں کے رہنے والے تھے؟ ان کا اصلی نام سید محمد صفدر تھا اور اسد آباد یعنی افغانستان میں پیدا ہوئے تھے. علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی عید. اس کا پہلا مصرع ہے، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار سے شو. یہ پھر دوسرا مصرع بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. چین نے 1949 میں آزادی حاصل کی اور اب دنیا کی ایک عظیم قوت. علامہ اقبال نے نصف صدی پیشتر ان کے متعلق کیا پیش گوئی کی تھی؟ گراں خوب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، خوشاں نصیب کے خاکے تو عرض میدان آئین جا کہ آئین زمین ذات طلسم فرنگ آزاد است. علامہ اقبال نے یہ شعر کہاں اور کس کے لیے کہا تھا؟ یہ شعر ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر، جو کہ پہلے ہندوستانی میں مغل سلطنت کی بنیاد کے بانی تھے، کے مزار پر گئے، جو ملک افغانستان کے شہر غزنی میں ہیں، جہاں بابر مدفون ہے. سوال ہے، گردن نہ جھکی اس کی جہانگیر کے آگے. اقبال نے اس مصرے میں کس بڑی شخصیت کی طرف اشارہ کیا ہے؟ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کی طرف اشارہ کیا ہے.
عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جہنم یا دوزخ میں خوفناک الاؤ جل رہا ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ میں نے جہنم کو بہت ٹھنڈا اور یخ بست دیکھا ہے۔ علامہ اقبال نے فرشتوں سے اس کے متعلق کیا پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگارے ساتھ لاتے ہیں۔ ہاں جی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جب مولانا الطاف حسین حالی کے مزار پر پانی پت میں گئے تو آپ کے ہمراہ ایک بڑی ہستی تھی، بس اس ہستی کا نام بتائیے۔ ان کے ساتھ جو تھی وہ نواب سر حمید اللہ خان والی بھوپال تھے۔ علامہ اقبال جب نادر شاہ درانی کی دعوت پر افغانستان تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ کون کون تھے؟ سر راس مسعود سید کے پوتے، سر سید احمد خان کے پوتے تھے، اور مولانا سید سلیمان ندوی۔ اس کے علاوہ ایک سوال ہے، علامہ اقبال نے حکیم غزنوی کس کو کہا ہے؟ حکیم سنائی کو، جن کا مرکز غزنی میں ہے۔ خشتے بنیاد کلیساں بن گئی خاک حجاز۔ یہ علامہ اقبال کا دوسرا مصرع ہے، آپ پہلا مصرع پڑھیے۔ لے گئے شست کے فرزند میراث خلیل۔ سوال ہے، کشتی مسکین جہاں پاک دیوار یتیم، یہ تین واقعات قرآن حکیم میں آئے ہیں، آپ بتائیے کہ علامہ اقبال کی کس نظم میں ان کا ذکر ہے؟ علامہ اقبال کی خضر رام میں ان کا ذکر ہے۔ علامہ اقبال نے خواجہ اہل فراق کس کو کہا ہے؟ ابلیس یا شیطان کو؟ اقبال کے ایک شعر کا مصرع ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کا پہلا مصرع بتائیے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ داشتہ پیرے کے افرنگ سے علامہ اقبال کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مغربی دانشوروں کی داشتہ ہے۔ علامہ اقبال کی مراد راز سے جمعیت الاقوام میں ہے، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ختم ہو گئی۔ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ علامہ اقبال کے اس مصرے کا پہلا مصرع یہ ہے، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر یہ اس حوالے سے۔ اے اجوزہ عزیز ہزار داماد است۔ علامہ اقبال کے ایک شعر کے متعلق یہ لکھا ہے، اس شعر کا نام بتائیے۔ بھارت کا موجودہ دارالحکومت دلی ہے۔ وہ خدایا کے معنی ذرا جلدی سے بتائیے۔ زمیندار، زمین کے مالک۔ اقبال کے ایک اردو شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اکیلے شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ربط ملت سے قائم ہے۔ لہر وہی ہے جو دریا کے اندر چلے، جب وہ دریا سے باہر نکل جاتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں رہتی، زمین اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ یہ شعر سے مطلب نکلتا ہے کہ یہ وہ شعر ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ رب الیمن سے اقبال کی کیا مراد ہے؟ نمرود، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نعتیہ شعر کا دوسرا مصرع یوں ہے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ پہلا مصرع ہے، وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، یہ پہلا مصرع تھا۔ اقبال کا محبوب پرندہ شاہین ہے، اسے وہ مرد مومن سے تشبیہ دیتا ہے۔ شاہین کی کیا خوبیاں ہیں؟ بلند پرواز ہے، تیز نگاہ رکھتا ہے، آپ اپنا آشیانہ نہیں بناتا، پہاڑوں پر رہتا ہے اور چوٹی پر زندگی بسر کرتا ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ جمع نہیں کرتا، پھر محض اپنے خون کو گرم رکھنے کے لیے لپٹتا جھپٹتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اقبال کے کلام کی ایک رشی کا ذکر آیا ہے، وہ یوں ہے، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم۔ اس رشی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مہاتما گاندھی جی ہیں، جس نے مرن برت رکھے کہ اچھوتوں کو مندروں میں داخل ہونے سے نہ روکا جائے، لیکن گاندھی برہمن کو اس پر راضی نہ کر سکا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، اگر زمانہ تیرے ساتھ نہیں دیتا تو زمانے کے ساتھ چلنا شروع کر دے، یعنی زمانہ با نہ تو نسازد تو باز زمانہ بساز۔ لیکن اقبال اس کے برخلاف تعلیم دیتے ہیں۔ وہ کیا تعلیم ہے؟ اگر وہ مصرع بھی بیان کر دیں تو مزید اچھا ہو۔
اقبال کہتے ہیں اگر زمانہ تیرے ساتھ نہیں چلتا تو زمانے کے ساتھ جنگ کر. وہ مصرع ہے زمانہ باتوں نہ نسازو تو باز زمانہ ستیز. جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے کتنے افلاک کی سیر کی ہے؟ 7 آسمانوں کی سیر کی. کیا آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ فلک قمر، فلک عطارد، فلک زہرہ، فلک مریخ، فلک مشتری، فلک زحل، حل سوئے افلاک. سوال ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. علامہ اقبال کے یہ آخری مصرے ہیں، مختصر بیان کریں. یہ لکھا ہوا ہے رومی سے مراد سکندر اعظم ہے جو ایک عظیم تھے اور بڑی فتوحات تھی، لیکن اسے کوئی نہیں جانتا. حبشی سے مراد حضرت بلال علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا نام آج بھی بڑی عزت سے احترام سے لیا جاتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ ہے اور زندہ جاوید ہے ان کا نام ہمیشہ. علامہ اقبال ایک فارسی مصرع بتائیں. خون شہ رنگی تراز ممار نیست. یہ بتائیے کہ علامہ اقبال کی کس کتاب میں سے اور اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ یہ رموز بے خودی سے ہے، یہ فارسی میں ہے، اور اس کی نظم کا ایک مصرع جس کا عنوان ہے حکایت السلطان مراد و معمار جسے کہتے ہیں در معنی مساوات اسلامیہ. علامہ اقبال نے رموز بے خودی میں حادثہ کربلا پر ایک نظم لکھی ہے جس کا ایک شعر ہے دشمنا چوں ریگ صحرا لا تعداد دوستان اوں بہ یزداں ہمیں عدد. یزداں ہم بعدد ہمیں عدد. ہم عدد سے کیا مراد ہے؟ یزداں خدا کو کہتے ہیں. یزداں کے حروف کی قیمت یوں ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 نفوس تھے، 72 لوگ نفوس تھے، اس لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں دلچسپ تشبیہ پیدا کیا. سوال ہے حیات ملیہ کا مرکز محسوس کسے کہتے ہیں؟ بیت الحرام یا خانہ کعبہ کو کہتے ہیں. علامہ اقبال کے نے 2 شعر کہے ہیں رشتہ عین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است. یہ ان کا ہے. ٹھیک ہے، مجھ سے اس کا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ورنہ میں تو اس کی قبر پر سجدے نشاور کرتا. اقبال نے یہ عظیم ہستی کے متعلق کیا کہا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. علامہ اقبال نے ہندوستان کے معروف شاعر مرزا غالب کے متعلق کہا ہے کہ اس کا ہم نوا مغرب میں بھی ہے. اقبال کا شعر آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرمیدہ ہے گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے. اقبال مغرب کے کس شاعر کے متعلق یہ کہتے ہیں؟ یہ جرمن شاعر گوئٹے کے متعلق کہتے ہیں. سوال ہے ابھی آرام سے لیٹے رہو میں پھر بھی آؤں گی سلا دوں گی جہاں کو خواب سے تم کو جگا دوں گی. اقبال کا یہ شعر امریکن شاعر سے ماخوذ ہے. اس شاعر کا نام بتائیے. لانگ فیلو. ڈیوائن کامیڈی کا مصنف کون ہے؟ جرمن شاعر نتشے ڈیوائن کامیڈی کا شاعر ہے. سوال ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اس مصرے میں اقبال کا اشارہ کس بزرگ ہستی کے بارے میں ہے؟ حضرت مجدد علی افسانی جو کہ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھے. سوال ہے علامہ اقبال نے اپنے کلام میں بعض شخصیات کا حوالہ دیا ہے مگر نام کا اظہار نہیں کیا. ایسے ہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک شعر کہا تھا، وہ شعر سنائیے. یہ فارسی میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. اگلا سوال بھی اسی طرح سے ہے اسیری اعتبار افزاں جو ہو فطرت بلند قطرہ نیساں ہے زندان صدف سے ارجمند. علامہ اقبال نے اس شعر میں کس بزرگ سیاسی شخصیت کے متعلق اشارہ کیا؟ وہ مولانا محمد علی جوہر کے مرحوم کے حوالے سے اشارہ کیا ہے. سوال ہے قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی ہے بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بالا شعر کس نظم سے لیا گیا؟ اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ شکوہ سے لیا گیا. سوال ہے جرم صحیفی کی سزا مرگ مناجات. علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کس عرب کی ترجمانی کی ہے؟ ابو المؤرخ جو نابینا تھے اور گوشت نہ کھاتا تھا. اچھا جی، سوال ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے
من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ علامہ اقبال نے یہ شعر مسجد کے متعلق لکھا ہے۔ کس مسجد کے بارے میں اس کا نام بتاتے؟ شاہ عالمی دروازے کے باہر کی مسجد، شاہ عالمی دروازے کے باہر کی مسجد جسے لاہور کے مسلمانوں نے ایک رات میں تیار کر دیا تھا۔ سوال ہے، ہسپانیہ میں مسجد قرطبہ کس مسلمان بادشاہ نے بنوائی تھی؟ یہ اموی خلیفہ عبد الرحمن نے بنوائی تھی، اور اسے پھر بنانے میں کافی وقت لگا تھا، کئی خلیفاؤں نے اپنے اپنے وقت میں کام کیا اور پھر اسے بنایا۔ سوال ہے، جعفر اور صادق برصغیر کے دو بڑے غدار گزرے ہیں، ان کے متعلق علامہ اقبال کا کوئی شعر؟ یہ فارسی میں ہے۔ جعفر از بنگالی و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن، اہمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ علامہ اقبال کے اس مصرعے میں ایک تاریخی المیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ الفاظ کس نے کہے؟ جواب ہے، غلام قادر روہیلہ نے، جب اس نے دلی پر قبضہ کر کے تیموری شہزادیوں کو ناچنے کا حکم دیا۔ سوال ہے، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا سے۔ یہ تھوڑا غلط لکھی، مقام کبریا کیا ہے، اس میں تھوڑا مسنگ ہے۔ علامہ اقبال نے یہ شعر کس کے متعلق کیا ہے، کہا ہے؟ جرمن فلاسفر نیٹشے کے متعلق کہا ہے۔ سوال ہے، دریائے کبیر کس ملک کا دریا ہے اور اس کے کناروں پر مسلمانوں کی کون سی تاریخی یادگار اب تک موجود ہے؟ دریائے کبیر ہسپانیہ کا ایک مشہور دریا ہے جس کے کنارے پر مسلمانوں کی یادگار مسجد قرطبہ ہے۔ سوال، احترام آدمیت کے متعلق علامہ اقبال کا کوئی ایک شعر؟ آدمیت احترام آدمی با خبر شوں از مقام آدمی۔ سوال، اقبال نے کس مصرعے میں حیات بعد الموت کا تصور پیش کیا؟ یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہ کس نے اور کس سے کہا تھا؟ کسے آدم کو رنگین کر گیا میرا لہو؟ جواب ہے، اقبال کے کلام میں یہ ابلیس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا۔ سوال، سید جمال الدین افغانی داعی اتحاد عالم اسلام کہاں پیدا ہوئے اور کہاں دفن ہوئے؟ سید جمال الدین افغانی سعد آباد افغانستان میں پیدا ہوئے اور ترکی میں دفن ہوئے، لیکن ایک مدت کے بعد ان کی لاش کو افغانستان میں لا کر دفن کیا گیا۔